آپ دوسرے کا موقف سمجھتے ہوئے یہ یقین کریں کہ بظاہر دونوں غلط ہونے کے باوجود بھی دونوں ہی ٹھیک ہو سکتے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کا زاویہ نگاہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر فرق. وہ اس کو کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ویسی ڈسکشن کرتے ہی نہیں ہے. وجہ تنو کی وجہ دنیا کی ہو رہے ہیں نا میری جان. اب بڈھی کی نظر سے سوچنا ہے، جج کی نظر سے نہیں سوچنا. کیونکہ اگر آپ جج کی نظر سوچیں گے طلاق ہی ہونی ہے. کیونکہ لڑکی کو لگے گا کہ یار اس کے ساتھ اب رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بندے کو لگے گا یار میرے یہ معیار سے نیچے گر گئی ہے. انا للہ و انا راجعون. سب سے پہلا کمال بات دیکھیں، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ. بظاہر آپ کو ٹھیک ہے، لگ رہا ہے کہ بندہ کیا ہے، غلط ہے، لیکن وہ غلط ہو کے بھی صحیح ہو سکتا ہے. اور دوسرا، کام ڈاؤن رہا کریں، کام تھوڑا تھوڑا رکھیں، ٹھنڈ رکھیں. اور تیسرا، ایک دفعہ اس کی دلیل سن لیں، اس کا موقف سن لیں، اور اس کے اینڈ سے دیکھیں. ہو سکتا ہے بھائی نعوذ باللہ وہ دین کے معاملے میں جھوٹ کیوں بولے گا، وہ قرآن کے معاملے میں جھوٹ کیوں بولے گا. تو ڈیفینیٹلی کہ ولی سے بغض رکھتا ہے، اللہ سے وہ دشمنی مول لیتا ہے. اور دشمن کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ وہ سب سے زیادہ آپ کی جو قیمتی شے ہے اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. یہ دشمن کا کام ہوتا ہے کہ بھائی بظاہر دو بندے مختلف سمت میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن دونوں صحیح ہوتے ہیں. کیونکہ جس طرح اس کو پٹی پڑھائی گئی ہے وہ اس کو صحیح مان گیا ہے، جس کو اس طرح پٹی پڑھائی گئی ہے وہ ایک دفعہ یہ آپس میں بیٹھ جائیں. ادھے مسئلے ہاں اختلاف ہے، جہاں پہ ہے میرے بھائی اس کو واضح کریں کہ بھائی یہاں پہ تمہارا ہمارا کیا اختلاف، لیکن اور روٹی کھاؤ. اختلاف ہے نا، وہ رہے گا لیکن روٹی تو کھانا. مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر. کسی شخص نے ایک ایمبولینس کو جو ہے وہ آگ لگی ہوئی دیکھی، لیکن وہ اس آگ کو بجھا نہیں سکتا تھا. وجہ کیونکہ وہ نہر کے اس کنارے پہ تھا اور ایمبولینس جو ہے وہ نہر کے دوسرے کنارے کے اوپر کھڑی تھی. اس کو دور سے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے ایمبولینس کو جو ہے وہ آگ لگ گئی ہے. اس نے فوراً جو ہے وہ فائر بریگیڈ والوں کو کال کی کہ بھائی فلاں جگہ پہ پہنچیں، میں تو کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ میں نہر کے دوسرے کنارے پہ کھڑا ہوں، تو آپ فوراً آئیں اور آپ اس آگ کو جو ہے وہ بجھانے کی کوشش کریں. وہ جب لوگ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایمبولینس کو آگ نہیں لگی ہوئی بلکہ ایمبولینس کے ساتھ لوگ آگ جلا کے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، اور وہ اس آگ سیک رہے ہیں ایک قسم کے. ان کو غصہ ہے، ان کو لگا یہ پرینک کال تھی، یعنی ساڈے نال کسی نے چیزا لیا. انہوں نے وہ نہر کے پار دری بار دور سے کھڑا نظر آ رہا تھا، اس کو کال کر کے برا بھلا کہنے لگے، گالیاں دینے لگے کہ یار تم جیسے لوگوں کی وجہ سے جو ہم صحیح لوگ ہوتے ہیں ان تک بھی نہیں پہنچ پاتے کیونکہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو. وہ کہتا بھائی میرے کو قسم لے لو کہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں نا وہاں سے یہی دکھ رہا تھا کہ ایمبولینس کو آگ لگی ہے، لیکن جہاں پہ تم کھڑے ہو وہاں پہ یقیناً اس اینگل سے دیکھا جائے تو ایمبولینس کو آگ نہیں لگی بلکہ ایمبولینس کے ساتھ جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے. تو سچ تم بھی بول رہے ہو لیکن سچ میں بھی بول رہا ہوں، ہم دونوں صحیح ہیں. حالانکہ بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ ایک بندہ غلط ہے اور ایک بندہ صحیح ہے. اور یہ اصول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا کہ بظاہر دو مختلف لوگ، مختلف رائے رکھنے والے مختلف ہونے کے باوجود بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ جس زاویے سے دیکھ رہے ہیں اس زاویے پہ ان کے نزدیک سچ وہی ہے. جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں تم دوسروں کے جوتوں میں آ کر دیکھو پھر تمہیں احساس ہو کہ غریبی کیا ہوتی ہے. چور کے ہاتھ کاٹنا یہ ٹھیک بات ہے، لیکن اس چور کے جوتوں میں بھی آ کے دیکھو کیا اس کے واقعی ہاتھ کاٹنے چاہیے یا نہیں کاٹنے چاہیے. کیونکہ جب آپ چور کی جگہ پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں تو جج پھر صحیح فیصلہ کرتا ہے، لیکن جب چور کو آپ بھول جائیں اور صرف اپنی بنیاد کے اوپر فیصلہ سنیں تو اکثر ناانصافی ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا اصول ہے کہ آپ دوسرے کا موقف سمجھتے ہوئے یہ یقین کریں کہ بظاہر دونوں غلط ہونے کے باوجود بھی دونوں ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کا زاویہ نگاہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر فرق ہے. ایک اور مثال لیں. ایک والد صاحب جو ہیں وہ چھت پہ تیسرے مالے پہ کھڑے ہیں، تیسری منزل کے اوپر والد صاحب کھڑے ہیں اور بچہ جو ہے وہ صحن میں کھڑا ہے. اور والد صاحب کہتے ہیں دروازہ بند کر دو، شیر آ رہا ہے. تو بچہ جو ہے وہ سامنے گلی نظر آ رہی ہے دروازے سے، شیر نہیں ہے. اور وہ والد صاحب کو کہتا ہے سیدھا سیدھا کہو نا بوئے نے کنڈی لا دی میں باہر نہ ٹور جاواں. اے شیر شور دی گل کتنے لائے ہو وچ؟ آپ کو کیا لگتا ہے بچہ جھوٹ بول رہا ہے؟ بولا بھائی آپ کو لگتا ہے بچہ جھوٹ بول رہا ہے؟ بچہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن والد صاحب کہہ رہے ہیں بیٹا جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں وہاں سے تو شیر آ رہا ہے، لیکن جہاں سے تو دیکھ رہا ہے وہاں پہ شیر. اب اوپر سے والد غصہ کرنے لگ جائے بچے پہ، تو آئی بدتمیز، یہ نسل ہی بدتمیز ہے، تم ہماری بات ہی نہیں سنتے، ہماری بات ہی نہیں مانتے. اور نیچے والا وہ بڑوں کے اوپر غصہ کرنے لگ جائے، آپ میرے پہ بھروسے ہی نہیں کرتے، میرے پہ اعتماد ہی نہیں کرتے، میں نہیں جاتا باہر بھائی، جاؤں گا آپ کو بتا کے جاؤں گا. تو یہ لڑائی ظاہری بات ہے، وہ کہتے ہیں نا لڑائی اور کچی لسی جنی مرضی ودا لو.
تو جتنی مرضی بڑھ جائے بھائی، لیکن ایک ہی اصول اگر یہ قائم کر لیں، اور اصول کیا ہے کہ والد بیٹے کی جگہ پہ سوچے اور بیٹا، مسئلہ حل ختم ہو جائے گا. کہ یار ہو سکتا ہے اوپر دور سے دیکھیں تو ظاہر بات دور تک نظر آتا ہے، تو چوتھی گلی میں شیر ہے اور والد کو ڈر لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ہماری گلی میں بھی آ جائے بھائی. لیکن والد کو بھی دیکھنا چاہیے جہاں پہ میں کھڑا ہوں وہاں پہ شیر نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے وہ شیر نظر نہیں آ رہا. یہ کتنا بڑا اصول ہے، سبحان اللہ. واللہ العظیم ہماری زندگی میں بہت زیادہ مسائل اس کی وجہ سے حل ہو سکتے ہیں. کبھی کبھی ماشاءاللہ جو بندہ ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، وہ اپنے تجربات کی بنیاد کے اوپر مثلاً وہ جج ہے اور اس نے بڑے بڑے کرمنلز دیکھے ہیں، بڑی بڑی دنیا دیکھی ہے، کتنا تجربہ بن جائے گا اس شخص کا. لیکن بڈھی بیچاری تو گھر ہی پڑی رہتی ہے نا، اس کے وہ تجربے تو جج کی جناب بڈھی سے پھر بنتی نہیں ہے، وہ اس کو کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ویسی ڈسکشن کرتے ہی نہیں ہے. وجہ تنو کی وجہ دنیا کی ہو رہا ہے نا میری جان. آپ بڈھی کی نظر سے سوچنا ہے، جج کی نظر سے نہیں سوچنا، کیونکہ اگر آپ جج کی نظر سوچیں گے طلاق ہی ہونی ہے. کیونکہ لڑکی کو لگے گا کہ یار اس کے ساتھ اب رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بندے کو لگے گا یار میری یہ معیار سے نیچے گر گئی ہے. انا للہ و انا راجعون. اس بنیاد پہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیوی رہ سکتی ہے؟ کیا خیال ہے اگر یہ معیار اپنایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور عائشہ کہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، اور وہ جو ایجپٹ سے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتون بھیجی ہماری قبطیہ، وہ کہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، اور ان سے اللہ تعالیٰ ابراہیم جو ہے نا ان کو اولاد عطا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اس معیار پہ نہیں دیکھا جاتا، آپ دوسرے کے اینگل سے دنیا کو دیکھتے ہیں کہ یار اس کے مطابق یہ مسئلہ کیا ہے، بہت بڑا ہے، ہمارے مطابق مسئلہ کیا ہے. بڑا کمال نقطہ بتاؤں، بچے جو ہوتے ہیں نا سبحان، شروع میں، بعد میں جا کے تو بولتے ہی نہیں نا، وہ شروع میں وہ بہت بولتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، تو آپ نے بچے کو دیے 50 روپے اور کہا جا دہی لے کے آ، اور بچہ واپس آیا ہاتھ سے کچھ نہیں. ہاں بھائی پاپا میں جا رہا تھا نا گلی میں، پھر دہی کیوں نہیں لایا گیا؟ او دس دہی کتھے؟ پاپا میں گیا اور رستے میں نا ایک لڑکا آیا، اس لڑکے نے، بھائی دہی کدھر ہے یار؟ اب وہ کہانی سنانا چاہ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کہانی کے اینڈ پہ کیا ہے؟ پیسے کوئی نہیں رہے میرے پاس، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وہ کہانی کے اینڈ پہ ہے نا، اور دیکھ لو چھوٹی سی فلم ہے لیکن وہ پوری کہانی بنانا چاہ رہا ہے. لیکن ہمیں کیا لگتا ہے، او یار اتنا ٹائم نہیں ہے، میں تیری کہانیاں سنی ہیں. بیٹا خون ہے آپ کا، ابھی کہانیاں سنا رہا ہے، سن لو گے تو زندگی میں بھی کہانیاں سناتا رہے گا. ابھی نہیں سنو گے تو یہ زندگی میں کیا کہ خاموشی سن سکتے ہو تو سنو، اب بولوں گا نہیں تمہارے ساتھ میں، تو نقصان کس کا ہے؟ لیکن آپ یہاں پہ کون سا اصول نہیں اپنا رہے؟ وہ یہ والا اصول نہیں اپنا رہے. بچے کے اینڈ سے دیکھیں، اس کے لیے بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، یہ 50 روپے گم ہو گیا. لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بچے کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی. اب یہ جب اصول اپنائیں گے آپ کو بچے کی بات سننے کا مزہ آئے گا کہ یار میں دیکھوں کہ میرا بچہ جو میرے اندر سے نکل کے چلنے پھرنے لگ گیا ہے، وہ یہ بولتا بھی ہے یار، اس کو کہانی بنانی بھی آتی ہے، اس کو گیم ڈالنے بھی آتی ہے، اور یہ مجھے پٹا رہا ہے، یہ اصل میں مجھے کیا کر رہا ہے؟ مجھے پھنسا رہا ہے کہ میں ابے کو کنونس کر لوں گا کہ کوئی اللہ معاف کر دو، خیر ہوندی ہے. اس لیے وہ کہانی سنانے کے بعد اینڈ پہ پہنچنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ اصول نکلا کہاں سے؟ آپ یہ 2 حدیثیں دیکھیں، بڑی پیاری حدیث، اللہ کی قسم کیا کمال کا ہمارا مذہب اسلام ہے، اللہ کی قسم. اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ نے ہمیں اسلام کے اندر پیدا کیا. معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ امیر معاویہ نہیں ہے، یہ اور صحابی ہیں، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ. یہ نا نماز کے اندر کھڑے تھے اور اللہ کے ہمیشہ معاف فرمائے سورۃ فرقان کی شاید تلاوت کر رہے تھے، لیکن جو لہجہ تھا نا ان کا قرآن پڑھنے کا، وہ عمر بن خطاب نے کبھی نہیں سنا. مثلا لہجے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک لہجہ ہوتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، ایک اور لہجہ تو والضحی واللیل اذا سجے. تو جس بندے نے آج تک سنا نہیں وہ کیا کہے گا؟ بولے بھائی وہ کیا کہے گا؟ اور تینوں قرآن پڑھنا نہیں آندا، ایک کیا مولوی ہے. اس لیے جب امام حضرات قرآن کا لہجہ چینج کرنا چاہیں نا، وہ مقتدیوں کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ میں اس لہجے میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، پریشان نہ ہو جانا، سمجھ رہے ہیں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں، انہوں نے کبھی یہ لہجہ سنا ہی نہیں تھا. ان کو لگا کہ یہ بندہ غلط قرآن پڑھ رہا ہے، یہ قرآن بدل رہا ہے. تو عمر بن خطاب عمر ہے، ان میں بڑا روب تھا، بڑی غیرت تھی. وہ خود کہتے دل تو میرا کہ نماز سے پھاڑ لی، انہوں نے کہا پڑھ لے پورا. نماز پڑھی، فوراً انہوں نے گلے سے پکڑ لیا اور کہا تیری ہمت کیسی قرآن بدلنے کی؟ یہ بخاری کے الفاظ بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا بھائی میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. انہوں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ اکبر. کیا کہا عمر بن خطاب نے؟ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ حدیث ہے. انہوں نے کہا بھائی سچی بول رہا ہوں کہ مجھے یہ لہجہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سیکھا ہے، میں خود کیسے پڑھ سکتا ہوں؟
وہ پکڑ کے لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن قربان جائیں صحابہ پہ عمر کی رسپیکٹ کتنی ہے. اگلے نے گلا پکڑا ہوا ہے, ان کو ڈانٹ رہے ہیں, لیکن انہوں نے اونچی نیوی کی, کچھ نہیں کیا. عمر ہیں بھائی, ہمارے بڑے ہیں. اللہ اکبر. جب لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ نے دیکھا معاملہ گرم ہے, تو یا رسول اللہ آپ کو پتہ, پہلے چھوڑ اسے, آپ چھوڑ بھائی اسے چھوڑو, پہلے سمجھ رہے ہیں, چھوڑا, پھر ان کو بٹھایا, کام ڈاؤن کیا. ہاں بھی بتائیں کیا مسئلہ ہے. ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے اس لہجے میں قرآن پڑھا جو میں نے تو زندگی میں کبھی سنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ نے نہیں سنا تو کیا وہ غلط ہو گیا؟ سوال اصل یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے حکمت والے تھے, انہوں نے پہلے عمر سے کہا آپ پڑھ کے سنائیں, پڑھیں قرآن. انہوں نے وہ قرآن پڑھا اپنے لہجے میں جو انہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھا تھا. آپ نے فرمایا قرآن ایسے ہی نازل ہوا ہے. ہاں بھائی معاویہ بن حکم آپ سنائیں. انہوں نے سنایا, آپ نے قرآن ایسے بھی نازل ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث ہے قرآن 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے, تمہارے لیے جو آسانی اس لہجے میں پڑھ لو. دونوں صحیح ہیں. حالانکہ عمر بن خطاب کو اتنا غصہ آیا کہ ان کو لگا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور قرآن بدل رہا ہے. لیکن جیسے جیسے ان سے خطا ہوتی تھی, یہی تو نبی کا مقام ہے میرے بھائی, ویسے ویسے ان کے کیا کرتے تھے, اصلاح کرتے تھے تاکہ امت کے لیے بھی سبق ہو جائے. اور یہ حدیث ہم تک پہنچ گئی الحمدللہ. تو اللہ کے نبی نے عمر کو 3 سبق سکھائے یہاں پہ. سب سے پہلا کمال بات دیکھیں, فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں. بظاہر آپ کو ٹھیک ہے, لگ رہا ہے کہ بندہ کیا ہے, غلط ہے, لیکن وہ غلط ہو کے بھی صحیح ہو سکتا ہے. اور دوسرا کام ڈاؤن رہا کریں, کام تھوڑا ہوڑا رکھیں, ٹھنڈ رکھیں. اور تیسرا ایک دفعہ اس کی دلیل سن لیں, اس کا موقف سن لیں, اور اس کے اینڈ سے دیکھیں, ہو سکتا ہے بھائی نعوذ باللہ وہ دین کے معاملے میں جھوٹ کیوں بولے گا, وہ قرآن کے معاملے میں جھوٹ کیوں بولے گا. تو ڈیفینیٹلی عمر بن خطاب جیسے لوگ زندگی میں دوبارہ پھر ایسے غلطی نہیں کرتے تھے. وجہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیا کرتے تھے, اصلاح کر دیتے تھے. اس لیے کسی نے بڑا کمال نکتہ بولا کہ اگر آپ نے کسی بندے سے منہ سے سنا, یعنی آپ ادھر کھڑکی کے باہر کھڑے تھے اور میرے سے یہاں پہ جملہ سن لے تو پانی پر آنا ایسی بار, ٹھیک ہے, اور میں کہہ رہا ہوں میں خدا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, میں خدا, بڑا کمال نکتہ ہے, اور آپ چلے گئے, پانی بھرا, آپ نے اتنی جملہ سنا اور آپ وہاں سے چلے گئے. انہوں نے کہا توبہ استغفار, بھابی ٹھیٹ ہوندے نے, لیکن انہیں ٹھیٹ ہوندے نے کہ رب بھی بن گئے نے, اے میں آج ہی ویکھیا جے. اب یہاں میں بڑا کمال نکتہ ہے, اس کی رائے کے مطابق وہ صحیح سوچ رہا ہے غلط سوچ رہا ہے؟ بھائی 100% صحیح سوچ رہا ہے. جو بندہ اپنے آپ کو خدا کہے گا, جو اپنے آپ کو رب کہے گا, ظاہری سی بات ہے یہ بندہ مسلمان ہو سکتا. او میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا بھائی, سن تو لے میری. میں کہہ رہا تھا قرآن میں لکھا انا ربکم میں فرعون کی بات کر رہا تھا بھائی, کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں خدا ہوں. میں فرعون کی بات میں اجر کما رہا تھا کیونکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, اور ہر حرف کے مطابق 10 نیکی ہیں. وہ کفر سمجھ رہا تھا. آپ میرا نکتہ سمجھ رہے ہیں میری جان, وہ بھی صحیح ہے لیکن صحیح میں بھی ہوں نا. آپ میرا نکتہ سمجھے ہیں. اور کمال بات کیا ہے, یہ بڑا کمال نکتہ ہے, میری بات ہے نا اس کی ایکسپلینیشن بھی میں ہی کروں گا نا بھائی. آپ نے میری بات کا مطلب کیوں ڈال لیا اپنے من کے مطابق, میں بتاؤں گا نا میں نے کیا ماننا ہے. یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ مجھے بلائے گا اور مجھے آگے کہے گا بھائی یہ تیری بات کرنے کا مطلب کیا تھا. اور میں اگر اللہ تعالیٰ کو ایکسپلین کرتا ہوں تو اللہ یہ نہیں دیکھے گا دنیا اس کا مطلب کیا مانتی تھی. اللہ نے کہا تو جو مانتا ہے میں نے اس کے مطابق تمہارے بارے میں فیصلہ کرنا ہے, نہ کہ وہ جو دنیا مانتی ہے. اور کبھی کبھی لوگ درس کے بعد آتے ہیں تاڑی ہے گل کا کی مطلب سی, میں کہا یہ سانو تو یہ لگیا ہے, میں تانوں لگ جے بھائی میرا وہ مطلب نہیں ہے, میں نے بیان کر دیا نا میرا وہ مطلب نہیں ہے. نہیں لگتا تو انج ہی ہے. ہوں تو بڑے کہاں چٹا ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا, کہاں تے پھر چٹا ہے آندا. میں بیان کروں گا نا کہ میری بات کا مطلب کیا ہے. دنیا کیسے بیان کر سکتی ہے میری جان. عدالت میں بھی اگر میرے پہ مقدمہ دائر کریں گے کیا کرے گا جج بھائی, بولا میں جج کیا کرے گا, میرے سے پوچھے گا نا کہ پنڈ والوں سے پوچھے گا اندی گل کا کی مطلب ہے. بھائی میرے سے پوچھے گا نا بھائی تو نے یہ جو بات بولی اس کا مطلب کیا ہے, کہاں سے دلیل لی اس چیز کے لیے. یہی چیز ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی کسی پہ جلدی نہ کریں. ہو سکتا ہے بظاہر دونوں الٹ لگ رہے ہیں لیکن دونوں کی رائے کیا ہو, وہ درست ہو. تیسرا نقطہ دیکھیں, بڑا کمال نقطہ میرے بھائی. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, یا تو بھائی بات صحیح ہوتی ہے یا بھائی دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو بندہ صحیح ہے یا بندہ غلط ہے. اسلام ایسے نہیں چلتا. سبحان اللہ, اسلام بڑا پریکٹیکل مذہب ہے. وہ دنیا میں قائم ہونے کے لیے آیا, اور اگر قائم ہونے کے لیے آیا تو وہ اس چیز کو مانتا ہے. ہر بندہ مختلف سوچتا ہے. ایک بندہ سوچتا ہے یہ درخت ہے, دوسرا بندہ سوچتا ہے کہ کسی شخص نے سبز کلر کی چادر والی ہٹی ہوئی ہے. وہ شاعر ٹائپ کی طبیعت کا والا بندہ ہے,
وہ صرف اس کو درخت نہیں مانتا، وہ شاعرانہ انداز میں درخت کو دیکھتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسلام اس چیز کو کنسیڈر کرتا ہے، اور کنسیڈر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر دو لوگ ہیں، یہ بڑی سننے کی بات ہے، اور دونوں عالم ہیں، علم رکھنے والے لوگ ہونے چاہیے، اخلاص والے لوگ ہیں، نیت ان کی صاف ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں. اگر وہ کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور وہ نتیجہ غلط ہے، اللہ ان کو ایک اجر دیتا ہے، ان کو ثواب ملتا ہے اس چیز کا کہ انہوں نے کوشش کی ہے علم کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، لیکن وہ جس نتیجے پہ پہنچے وہ نتیجہ کیا ہے؟ صحیح، لیکن اللہ ان کو ایک اجر دیتا ہے، اور جو صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے اس کو 2 اجر دیتا ہے. اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کے درمیان جو اختلاف ہوا اس کو کیا مانتے ہیں میرے بھائی؟ دونوں مخلص ہیں، دونوں عالم ہیں، دونوں صحابی ہیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اجر ملے ہیں کیونکہ وہ کیا تھے؟ وہ حق پہ تھے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن ان کی نیت امت کی اصلاح تھی، ان کی نیت امت کو جوڑنا تھا، اس لیے ان کو بھی اجر ملا ہے. تو اس لیے اسلام کہتا ہے یہ نہیں ہوتا کوئی ایک گئی ہے، ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے. اسلام کہتا ہے بھائی درمیان والا بھی ایک رستہ ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے گرے ایریا بھی ہوتا ہے. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس کی جو اپ برنگنگ ہوئی ہے، اس کی جو تربیت ہوئی ہے، اس نے جو علم حاصل کیا ہے، اس کی زندگی جو تجربات ہے، اس کے مطابق یہ بات صحیح ہے اور اللہ اس کو اجر دیتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کرنا. اور اجتہاد عامی نہیں کرتا، عالم کرتا ہے. جو علم والا بندہ ہوتا ہے وہ اجتہاد کرتا ہے. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا فرقوں کے اندر محبت رکھیں، اتفاق رکھیں، وہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ کہ بھائی اس نے حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے یہی رائے قائم کی ہے یہ کٹے دی قربانی جائز ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اور اگر یہ غلط ہوا اجر اس کو 1 ملے گا، اور اگر یہ صحیح ہوا تو 2 اجر ملیں گے. میری گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو اسلام یہ نہیں مانتا کہ ایک بندہ صحیح ہوتا ہے ایک بندہ غلط ہوتا ہے. اسلام یہ مانتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، اس نے محنت کتنی کی، اس نے اجتہاد جہاد سے نکلا ہے. ایک جہاد تلوار کا ہوتا ہے، ایک جہاد دماغ کا ہوتا ہے. جو دماغ کا جہاد ہوتا ہے اس کو اجتہاد کہتے ہیں، جہاں پہ انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے حق تک پہنچنے کے لیے. اب ایک دوسری روایت لیں، یہ چھوٹا اختلاف نہیں ہے صحابہ کے درمیان، صحابہ کی اب تربیت ہو گئی تھی نا. اب یہ سنیں ذرا، یہ بھی صحیح روایت ہے. غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے سنی ہوگی روایت، بڑی مشہور روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ خندق میں جب جیت گئے تھے نا تو وہ اپنی زرہ اتارنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جبریل علیہ السلام انہوں نے کہا تسی لان لگے ہو، اسی نے لائی، ابھی جنگ جاری ہے. وجہ یہودیوں نے کیا کیا ہے؟ معاہدہ توڑ دیا، غداری کر دی آپ کے ساتھ. ان کو رگڑا لگانا ہے، ان کو پھینٹا پڑنا ہے کیونکہ انہوں نے غداری کی ہے. تو ابھی چلیں، پھر فوراً ادھر چلیں، ابھی اسٹے نہیں کرنا، ابھی ریسٹ نہیں کرنا، فوراً پہنچیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا فوراً نکلیں اور ہم نماز جا کے اسی قبیلے میں پڑھیں گے. کون سی؟ عصر کی نماز ہم اس قبیلے میں جا کے پڑھیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے میرے بھائی؟ حکم ہے. نماز کہاں پڑھنی ہے؟ یہ کتنی واضح دلیل ہے. نماز کہاں پڑھنی ہے بھائی؟ قبیلے میں جا کے پڑھنی. اب یہ قافلہ نکلا، رستے میں نماز ہو گئی. ابھی قبیلہ آیا؟ بولو نا بھائی، قبیلہ نہیں آیا، یعنی پنڈی جانا سی، پنڈی نہیں آیا، اور اس سے پہلے ہی جو ہے نا موٹر وے پہ ہی عصر کے ٹائم ہو گئے. اختلاف ہو گئے. اب ایک گروپ نے کہا ہم نے نماز، اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے، ہم نے نماز نہیں پڑھنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نماز کتنے پڑھنی ہے. اور دوسرے گروپ نے کہا ان کا مطلب یہ تھا جلدی پہنچو یہاں تک کہ عصر ٹائم پہنچ جاؤ. اگر پہنچ جاتے تو وہیں پڑھتے، لیکن اگر نہیں پہنچ پائے جتنے ہو جائے پڑھنی ہے کیونکہ نماز معاف نہیں. اب یہ دیکھیں دونوں کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ اسلام کے خلاف ہے. کیا لگتا ہے؟ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے؟ کہ یہ نمازوں کے خلاف ہے؟ اب یہ حدیث سے ایک مطلب نکال رہے ہیں. ایک نے مطلب نکالا اوتھے پڑھنی ہے، اور ایک نے مطلب نکالا جلدی پہنچنے کی وجہ نبی نے کہا تھا ہم نے یہیں پہ پڑھنی ہے. تو کیا کیا؟ دونوں نے اجتہاد کیا. اب بھائی 2 گروپ بن گئے یار. آپ ذرا تصور کریں، ایک گروپ نماز پڑھ رہا اور ایک گروپ نماز نہیں پڑھ رہا. تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ٹھیک ہے، دونوں کیا ہے میرے بھائی، لیکن حق پہ کون تھا؟ جس نے نماز پڑھی اس کو 2 اجر ملے ہیں، اور جس نے نہیں پڑھی اس کو 1 اجر ملا کیونکہ نیت اس کی کیا تھی؟ حدیث ہی ہے نا، وہ اصل میں حدیث پہ عمل کرنا چاہ رہا ہے. ایک نے ظاہری مطلب لیا اور ایک نے اس کے مقصد کا مطلب لیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا. تو کتنی بڑی دلیل ہے جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائے جو ہوتی ہے، مختلف رائے، اس کو ویلیو کر رہے ہیں، اس کو واضح کر رہے ہیں کہ بھائی اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی دوسرے کو اتنی جلدی سے فارغ نہ کر دیں کہ نعوذ باللہ یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ دین سے دور ہو گئے ہیں، یہ قرآن و سنت کی رسپیکٹ نہیں کرتے. نہیں، ایسا نہ کریں. تو کبھی کبھی 2 مخالف لوگ مختلف رائے رکھنے کے باوجود بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو اگر اللہ قبول کر رہا ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ہم بھی قبول کر لیں.
تو یہ سچا واقعہ ہے. عبد الجبار غزنوی, کسی نے نام سنا بھائی یہاں پہ کوئی نام کسی نے؟ اوکے. جو اہل حدیث حضرات ہیں ان میں خاندان ہیں بہت بڑے بڑے, جیسے لکھوی خاندان ہے ایسے غزنوی خاندان ہے. تو امرتسر کے اندر غزنویہ مدرسہ بہت بڑا مدرسہ تھا اہل حدیثوں کا, جس کے روئے رواں تھے عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ. ان کے آگے سے داؤد غزنوی ہیں, پھر ابو بکر غزنوی ہیں, بہت بڑا خاندان ہے. ابھی بھی غزنوی خاندان ظاہری بات ہے زندہ, جیسے لکھوی خاندان ہے, جیسے روپڑی خاندان ہے, ایسی غزنوی ہے. تو امرتسر کے اندر ان کا مدرسہ تھا پاکستان بننے سے پہلے. یہ تھوڑی سننے کی بات ہے. یعنی جب اس اصول کو ہم مانتے ہیں نا تو آپ کے اندر لازم ایک چیز پیدا ہوتی ہے, وہ کیا؟ دوسرے کی رائے کا بولے میں کیا پیدا ہوگا؟ دوسرے کی رائے کا. کیونکہ یار جس کے اینگل سے بندہ یہ آیا ہے, جس نے زندگی بھر قبر پرستی میں گزاری ہے, جس نے زندگی بھر جانشینی کے اندر گزاری ہے, جو زندگی بھر شرک کے اندر گزاری ہے, کیا تربیت ہوگی اس کی؟ جو آپ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر بندے سے بات کریں کہ یار اس بندے کی رائے ایسی کیوں بن رہی ہے, کیونکہ یہ بندہ جس تخت سے آیا ہے نا وہاں پہ یہ سب کچھ ایسی تھا. آپ میری بات سمجھ آئے؟ تو دھیرے دھیرے بندہ بدلتا ہے. تو آپ اس کی رائے کی اس لیے رسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ ہماری رائے کی کیا کرے, رسپیکٹ کرے, ہماری بھی بات سن لے. عبد الجبار غزنوی صاحب کے مدرسے کے اندر حنفی ایک بچہ تھا, ایک بچہ تھا جس نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخی کر دی. اور کیا کہا؟ ان کو تو صرف 17 حدیثیں آتی تھیں, ان تو زیادہ منو آندیاں نے. کیا کہا بھائی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے بھائی ان کو کچھ آتا واتا کچھ نہیں تھا, ان سے زیادہ حدیثیں مجھے آتی ہیں. صرف کس لیے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے فرقہ مختلف ہے, یہ اہل حدیث ہیں اور وہ کیا ہیں؟ حنفی. عبد الجبار غزنوی صاحب کو معلوم ہوا, انہوں نے فوراً کہا اس بچے کو مدرسے سے نکال دیا جائے, اس بچے کو مدرسے سے. اور وہ بڑا ٹھیٹ تھا. ایسے لوگ کسی کے نہیں ہوتے بھائی, یاد رکھے. جس میں عزت نہیں ہوتی, جس میں ادب نہیں ہوتا, یہ اپنوں کو بھی رگڑا لگا دیتے ہیں, یہ اپنوں کو بھی کوئی ویلیو نہیں کرتے. اور وہ بھی ایسا تھا بوری بستر اٹھا کے نکل گیا. جیسے ہی نکلا عبد الجبار غزنوی صاحب نے پیشن گوئی کہ مجھے لگتا ہے یہ بندہ مرتد ہو جائے گا. کیا کہا؟ مجھے لگتا ہے یہ بندہ, یہ سچا واقعہ بتلا رہا ہوں, یہ ان کے آگے خاندان والوں نے کتاب لکھی ہے بھائی, یہ ان کی کتاب سے بتا رہا ہوں, یعنی انہی کے خاندان نے بک لکھی ہوئی ہے. تھوڑی دیر بعد پتہ چلا وہ احمدی ہو گیا, قادیانی ہو گیا. لوگ مرشد ماننے لگے عبد الجبار صاحب کو کہ یار انہوں نے کہا تھا یہ مرتد ہو, اور یہ تو ہو گیا. وہ آئے, آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ مرتد ہو جائے گا؟ ان کا بیٹا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مرتد ہو جائے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن میں نے جس بنیاد پہ یہ بات کہی تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور وہ کیا حدیث ہے؟ ہم امام حنیفہ سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن ان کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, اور ان کو اجتہاد والا مانتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اجتہاد کرتے ہیں. اگر وہ صحیح ہیں تو ان کو 2 اجر ملیں گے, اور اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ پھر بھی ان کو اجر دے گا. تقوی میں ہم سے بہت آگے تھے, خیر میں ہم سے بہت آگے تھے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سب سے زیادہ قریب تھے. اور جو ٹاپ کا زمانہ جو ہمارے نبی نے فرمایا خیر القرون ہے, وہ اس دور میں سے ہیں. اس لیے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا, اور اللہ کے ولی سمجھتے ہیں ہم ان کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اللہ کے ولی سے بغض رکھتا ہے اللہ سے وہ دشمنی مول لیتا ہے. اور دشمن کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ وہ سب سے زیادہ آپ کی جو قیمتی شے ہے اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. یہ دشمن کا کام ہوتا ہے. تو اللہ کی نزدیک سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ دوسرے کا ایمان. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ سے ولی سے اس نے دشمنی مول لی ہے, تو اس نے اللہ سے دشمنی مول لی, اب اللہ اس کا ایمان چھین لے گا, اور اللہ نے اس کا ایمان چھین لیا. اللہ اکبر. میرے بھائی اب اہل حدیث دیکھیں اور پہلے اہل حدیث دیکھیں, ان کا احترام دیکھیں کہ وہ دوسروں کا احترام کتنا کرتے تھے, جس کی وجہ سے میرے بھائی اس کی بنیادوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے تھے. رائے کے احترام کی وجہ سے مکالمے کی دروازے کھلے رہتے تھے, بات چیت کے دروازے وہ کھلے رہتے تھے, یہ تعلق کھلا رہتا تھا, جس کی وجہ سے ادب نہ پیدا ہوتا, برداشت بھی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ آپ فیصلہ کرنے میں جلدی, بولے بھائی آپ فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرتے. میں صرف میرے بھائی آپ کو ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایون دو میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, یہ جو میں ابھی بات کرنے لگا ہوں میں بھی اختلاف کرتا ہوں, لیکن صرف آپ کو ایک دوسرا اینگل دینے کے لیے, یعنی اس اینگل سے بھی چیزوں کو سوچا کریں. اور وہ کیا ہے؟ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں ان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, غلام رسول سعیدی صاحب. غلام رسول سعیدی صاحب کراچی میں بہت بڑے عالم ہیں. یعنی انہوں نے جو شرح بخاری مسلم ہے اس کی تقریباً 17-18 جلدیں لکھی ہوئی ہیں, بہت ٹاپ کے عالم ہیں. اب یہ سنیے گا ذرا, یہ ان کا فتویٰ بتا رہا ہوں. ان سے کسی نے پوچھا کہ بریلوی مسلک کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ صحیح ہے غلط ہے؟ اب یہ جلدی نہیں کرنی فیصلے میں یہی تو پوائنٹ ہے بھائی. کیا کہتے ہیں ان کو؟ کیا مطلب ہوتا ہے مختار کل کا؟ کل اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو یقیناً یہ کیا ہے بھائی؟ یقیناً یہ کیا ہے؟ شرک. اپیرنٹلی,
یعنی بظاہر تو کیا لگتا ہے بھائی؟ شرک لگتا ہے. لیکن ہم نے ابھی بات کی تھی, اگلے سے پوچھے نا اس کا مطلب کیا کیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی مطلب جو بھی ہو, ایسے جملے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بولنے چاہیے. وجہ کیونکہ اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے, اس سے لوگوں کے اندر شک پیدا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ نہیں بولنے چاہیے. لیکن فتویٰ لگانے سے پہلے آپ کو ایک دفعہ اگلے سے پوچھنا ضرور چاہیے کہ آپ کے اس بات کا مطلب کیا ہے. تو یہ ٹاپ کے عالم ہیں علامہ رسول سعیدی صاحب, بریلوی مسلک کے ہیں, یہ اہل حدیث نہیں ہے, دیوبندی نہیں ہے, بریلوی ہیں. یہ دھیان سے سنیے گا میرے بھائی. ان سے کسی نے کہا کہ مختار کل آپ کیوں کہتے ہیں, یہ سنیے گا ذرا. انہوں نے کہا جو بھی مسلمان یہ مانتا ہے کہ نعوذ باللہ یا تو نبی کے اختیار اللہ کے برابر ہیں یا اللہ سے زیادہ ہیں, وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بریلوی. کہ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا بھائی؟ بولو نا بھائی آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا. ابھی جو آپ نے کہا یہ غلط ہے, تو آپ اسی وجہ سے کہہ رہے تھے نا. وہ بھی مان رہے ہیں, یہ تو وہ بھی مان رہے ہیں. جو ایسا مانتا ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ بولو بھائی وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی ہو جائیں, جتنا مرضی بڑا مقام ہو, اللہ اللہ ہے اور نبی نبی ہے. ان کے درمیان میرے بھائی کوئی معیار نہیں ہے. اللہ بہت دور ہے, ماورا ہے, اور محمد رسول اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ اب دیکھیں صرف اسی پوائنٹ کے اوپر میرے بھائی آپ کے دماغ اختلاف تھا ہی نہیں, لیکن اس میں کفر شرک ہو گیا, لڑائیاں ہو گئی, جھگڑے ہو گئے, طلاقیں کروا دی لوگوں نے. تو انہوں نے کہا پھر آپ کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ سنیں گے. انہوں نے کہا بھائی شروعات کہاں سے ہوئی تھی اس بات کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے, اور وہ حدیث کیا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے نبی کو ایک مقام ملنا ہے. اس مقام کا نام ہے مقام محمود. ملنا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ہی بندہ ہے جس کو وہ مقام ملے گا, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ میں ہوں. ہمارا ایمان ہے وہ نبی ہیں. یہ تو نبی عاجزی میں ایسے بات کر رہے ہیں. وہ پکی بات ہے کس کو ملنا ہے. وہ جہاں پہ اللہ نے ایسے انہوں نے اللہ کی حمد بیان کرنے, جسے اللہ کو رحم آئے گا اور وہ کہیں گے اے محمد سر اٹھا, جو مانگ جو تو مانگتا ہے میں تجھے دوں گا. اور وہ کہیں گے یا اللہ تو امتحان شروع کر دے. لوگوں کی بس ہو گئی, عوام کی بس ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں یہ اختیار پوری کائنات میں اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے تو وہ کون ہے؟ یہ مانا ہے کل کے اندر اللہ نہیں ہے, مخلوق ہے. یہ جو کل ہے مختار کل, یہ کل کیا ہے؟ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کسی کو اختیار دیا گیا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ مانتے ہیں؟ بولو بھائی آپ سب مانتے ہیں اس بات کو؟ وہ تو میں بھی مانتا ہوں. کہتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں, لیکن ہماری عوام جاہل ہے. اس جہالت کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا شکر کہ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں ہمیں یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے, ہمیں یہ جملے استعمال نہیں کرنا جس سے لوگوں کے عقیدے کے اندر شک پیدا ہو. اب آپ بتائیں میرے بھائی, یہ جو ابھی گفتگو ہم نے کی ہے اس کی وجہ سے آپ کو ایک دم سے کیا پیدا ہوگا؟ یار اور بھی موضوع میں ہم بات کر لیتے ہیں. پیدا ہوگا کہ نہیں یار؟ ہو سکتا ہے اور بھی کسی جگہ کے اوپر غلط فہمیاں ہی ہوں. او یہی تو فرقے والوں نے, کچھ مولویوں نے ہاتھ کر دیا ہماری عوام کے ساتھ, بات ہی نہیں کرنے دیتے, بیٹھنے نہیں دیتے. میرے بھائی سارا کٹا چٹا کھول کے سامنے آ جائے گا. جس دن میرے بھائی آپ دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے بیٹھ جائیں ایک دفعہ, آپ یقین کریں ہمارے ادھے مسئلے ختم ہو جائیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے, جو ہماری نماز پڑھتا ہے, جو ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے, مسلمان ہے. وہ مسلمان ہے. جو حدیث جبریل کو مانتا ہے, 6 ارکان ایمان کے مانتا ہے, اسلام کے ارکان مانتا ہے, احسان مانتا ہے, مسلمان ہے. یہ امت کے اتفاق ہے. ہم وہ چیزیں نہیں دیکھتے میرے بھائی, 2-4 چیزیں کیا گھیرا ڈال کے وہ بندے ہاتھ ایسا کرتے ہیں کہ او اسرائیل دے تو فلسطین پیچھے ہو جاؤ. میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو, بڑی سننے کی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ عالم علم کیا رکھتے ہیں بھائی؟ علم غیب رکھتے ہیں. کیا ہمارے نبی علم غیب رکھتے ہیں؟ جلدی نہ کریں. اب سمجھ آئیے آپ کو بات؟ وہ جلدی نہ کریں بھائی. کیا ہمارے نبی علم غیب رکھتے ہیں؟ جو اللہ اسے عطا کرتا ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. تو یہی سوال ہوا, کیا ہمارے نبی علم غیب رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی آپ نے سدرۃ المنتہا دیکھا ہے؟ بھائی دیکھا آپ نے؟ کسی نے جنت دیکھی ہے؟ جہنم دیکھی ہے؟ اللہ کا نور دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے دیکھا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا. ہمارے نزدیک وہ غیب ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا وہ, تو وہ غیب رہا نہیں ہے. کس کے لیے؟ نبی کے لیے. لیکن ہمارے لیے تو غیب ہے نا. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے پاس وہ علم غیب تھا جو اللہ نے ان کو عطا کیا. تو عطائی ہے, ذاتی نہیں ہے. اگر ذاتی ہو تو یہ شرک ہے, اور اگر عطائی ہے یہ عطا ہے. تو بریلوی کا عالم کہتا ہے یہ تو ہم مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں وہ عطائی ہے, ذاتی تو کفر ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا تو اختلاف کہاں ہے؟ کیا میں کہ ہاتھ ہو گیا یار, یہ تو ہاتھ ہو گیا. میں خود بریلوی رہا ہوں بھائی, میں سبز پگڑی والا تھا, یاد رکھے, دعوت اسلامی میں تھا. تو بہت ساری باتیں جو ہم پہ پڑتی تھی نا, میں کہتا ایسے ایسی کر دی نہیں. اور بہت ساری باتیں جو وہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں, اہل حدیثوں کے بارے میں, وہ ہم کرتے ہیں, گستاخ ہیں. یہ عام بات ہے. بولو بھائی کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث کیا ہے؟
یار کوئی گستاخ ہو کے مومن ہو سکتا ہے؟ بولے نا بھائی. سورہ رات کی پہلی آیت ہے, صرف نبی تو آواز اونچی کی تھی نا تو ہر شے برباد ہے. یہ پتہ کس کے بارے میں بات ہے؟ ابو بکر اور عمر کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے کیونکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیٹھے ہیں اور وہ آپس میں کیا کریں, بحث کرنے لگے آواز, اور ان کو احساس ہی نہیں ہوا رسول اللہ ادھر ہی ہیں. کیوں؟ نعوذ باللہ وہ بے ادب نہیں تھے, لیکن وہ اپنی بھاوناؤں میں بہہ گئے, اپنی بات میں بہہ گئے. اللہ نے قرآن اتار دیا, اے کام نہیں کرنا. سارے اعمال کس کے برباد ہوں گے؟ ابو بکر اور عمر. آپ کہہ رہے ہیں ہم گستاخ ہو سکتے ہیں, انا للہ و انا راجعون, اور سیدھی آواز اونچی نہیں کر سکتے. تو عمر بن خطاب ویسے ہی اونچا بولتے تھے, اتنا نیچا بولنے لگ گئے. ہمارے نبی کہتے ہیں یار تھوڑا اونچی بول, منو آواز نہیں آ رہی. انہوں نے کہا یار جب سے وہ آیت اتری اونچا بولے ہی نہیں جاتا. اللہ اکبر. یہ لوگ تھے میرے بھائی. اور کوئی اب بندہ یہ اگر کہہ رہا ہے اور یقین سے کہہ رہا ہے یہ گستاخ ہیں, سوچو کڈا بڑا ہاتھ ہویا اندر. صرف کس وجہ سے؟ وہ دوسرے کی رائے کا احترام سنتے لے. یار میں بتاؤں گا نا کہ میں گستاخ ہوں کہ نہیں. یار دنیا سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ میرے سے پوچھنا میں گستاخ ہوں کہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں بندہ حاجی ہے, عمرہ ہے, پوری دنیا کو مسلمان کر دیا اس بندے نے, لیکن نبی کا گستاخ ہے, اللہ کی قسم جہنم میں جائے گا. ہم تو یہ مانتے ہیں بھائی, اتنا اسٹرانگ عقیدہ ہے ہمارا. تو کہہ رہا ہے ہم گستاخ, یہ ولیوں کے گستاخ ہیں. وہ ولیوں کو رب نہیں مان سکتے ہم, جو مرضی کر لے بھائی. ولی رب نہیں ہے, وہ اللہ کے بننے ہیں بس. ہم ان کو رب نہیں مان سکتے, بس یہ ہے. تو رب بنا کے دکھا دے میرے بھائی, ہم مان لیں گے. رب والی سورہ احد ہے, قل هو اللہ احد, ان پہ اپلائی کر کے دکھا دے, ہم مان لیں گے. تو بات کرنے سے میرے بھائی ادھے مسئلے کیا ہوتے ہیں, لیکن یہ بات ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ یہ والا اصول نہیں مانتے. اور یہ اصول کیا ہے کہ بظاہر دو غلط بندے ہو کے بھی, ایک شیعہ کہتا کسی اہل بیت دی قدر, یہ عام بات ہے. پتہ نہیں, میں نے کہا پہلے تو بتا, یہ مجھے یہ بات بتا, تجھے یہ بات بتائی کس نے ہے کہ نہیں بات؟ تو نے بھی کسی کتاب کتب سے پڑھا ہے, کس نے تجھے کہا کہ ہم نہیں کرتے؟ یہ کون بندہ ہے؟ نہ تو آج تک ہمارے ساتھ بیٹھا ہے, نہ تو ہماری مسجد میں آتا ہے, یہ تجھے بتایا کس نے؟ اور ہماری نماز نہیں ہوتی بھائی. اہل بیت سے محبت کے بنا ہماری نماز کیسے بھائی؟ بولے کیسے؟ درود نفرت سے پڑھتے ہیں. نفرت سے کوئی درود پڑھ سکتا ہے؟ او بھائی ادب سے محبت سے ہولے ہولے پڑھنا ہے, ہولے ہولے. اللہم صلی علی محمد وعلی علی ذہن میں آتا ہے, وعلی حسن ذہن میں آتا ہے, وعلی حسین ذہن میں آتا ہے, فاطمہ ذہن میں آتی ہے, ان کے بچے ذہن میں. اور کیا بات کر رہے ہو یار, عباس کا پورا خاندان ذہن میں آتا ہے. آپ کہہ رہے ہو یار یہ کس نے کہا تمہیں, کتوں گال پھڑی ہے تم؟ ہاتھ تو یا میرا ویر تیرے نال کی ہو گیا ہے. صرف ایک اصول نہیں تم نے مانا, وہ کیا ہے کہ بھائی بظاہر دو بندے مختلف سمت میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن دونوں صحیح ہوتے ہیں, کیونکہ جس طرح اس کو پٹی پڑھائی گئی ہے وہ اس کو صحیح مان گیا ہے, جس کو اس طرح پٹی پڑھائی گئی ہے وہ اس کو صحیح مان گیا. بس ایک دفعہ یہ آپس میں بیٹھ جائیں ادھے مسئلے. ہاں اختلاف ہے, جہاں پہ ہے میرے بھائی اس کو واضح کریں کہ بھائی یہاں پہ تمہارا ہمارا کیا اختلاف, لیکن آؤ روٹی کھاؤ. اختلاف ہے نا, وہ رہے گا لیکن روٹی تو کھانا. اب آ کے روٹی کھا. ہم تجھے یہودی عیسائی نہیں سمجھتے, ہم تجھے کافر نہیں سمجھتے. ہمارا فوجی ہے, تو رستے سے ہٹک گیا نا, واپس لائیں گے تجھے, محنت کریں گے, لیکن فوجی نہیں ماریں گے اپنا. پہلے فوجی بڑے کٹ نے ساڈے کول, اسی فوجی نہیں مارنا. اللہ کی قسم کتنا بڑا اصول ہے, کتنا بڑا اصول اگر ہمارے معاشرے میں آ جائے, جو ہمارے نبی نے کس کو سکھایا؟ اپنے صحابہ کو سکھایا. ایک جگہ کے اوپر کیا کیا, سبحان اللہ, صحابہ جو ہے نا وہ تیمم کے اوپر مسئلہ ہو گیا. وہ صحابہ ایسے گئے ہیں, رستے میں پانی ختم ہو گیا. سنیے گا ذرا, اور کیا کرنا ہے پانی ختم ہو جائے؟ 100% تیمم کیا, نماز پڑھ لی, آگے گئے, پانی آ گیا, ابھی ٹائم ہے نماز کا, یعنی تھوڑا سا آگے گئے, پانی مل گیا, ابھی ٹائم نماز کا ہے. اختلاف ہو گیا, ان کے دوبارہ نماز پڑھنی ہے کیونکہ پانی آ گیا. اور دوسرے گروپ نے کہا اسی کیوں پڑھنی ہے بھئی, اللہ نے کہا نا تیمم کرو, تو ہم نے کر کے پڑھ لی ہے, اب دوبارہ پڑھنے کیا لوڑ ہے؟ ایک نے گروپ نے پڑھی اور ایک گروپ نے نبی کے پاس گیا, نبی کہا دونوں ٹھیک ہیں. وجہ جس نے نہیں پڑھی وہ حق پہ تھا. وجہ کیونکہ تیمم کی اجازت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دیا, آپ کی نماز ہو گئی ہے. لیکن جنہوں نے دوبارہ پڑھ لی ان دوہرا اجر مل گیا بھائی, نفلی نماز ہو گئی ان کی. عامر بات, کیونکہ دونوں میرے بھائی دین سے دور تھوڑی جانا چاہ رہے ہیں, وہ تو کوشش کر رہے ہیں احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھتے, ایک طرف پھر پڑھ لو یار, ہو سکتا ہے نہ ہی ہوئے, سمجھ رہے ہیں. اور دوسرا کیا کہتا ہے, یار اللہ دی رحمت یقین رکھ, ہو جائے گی انشاءاللہ. عامر گزارش سمجھ رہے ہیں میری جان. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد کے اوپر اپنے صحابہ کی ٹریننگ کی تھی, اس لیے اسلام جنگل میں آگ کی طرح پھیلا تھا. وہ عیسائی کو بھی ملتے تھے نا, اس کی رائے کا احترام کرتے تھے, بہ کے سنیے تو صحیح, کہنا کہ پھر مسلمان نہیں ہونا اس نے اینڈ پہ, کیونکہ ہمارے پاس اس سے زیادہ پاورفل چیز ہے جو اس کے پاس ہے. 100% ہماری بات کیا ہے, جیت جانی ہے, اور اس کی بات وہ نیچے چلی جائے گی. سبحان, صرف ایک دفعہ بیٹھنے کی ضرورت. میں آخری بات آپ کو کر رہا ہوں. تو ہمارے نا وہ ملیشیا کے اندر
الحمدللہ کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آرگنائزیشن وہاں پہ کام کرتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ ملنے کی وجہ آپ کو بھی تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی غیر مسلموں سے بات کریں. پاکستان میں تو اتنا موقع نہیں ملتا، وہاں پہ تو بہت زیادہ ہیں، تقریباً 40% غیر مسلم ہیں ملیشیا کے اندر. ان میں یہ ہندو ہیں اور عیسائی ہیں. چائنیز زیادہ تر عیسائی ہوتے ہیں اور ہندو زیادہ تر، انڈیا والے زیادہ تر ہندو ہوتے ہیں. تو وہ میری داڑھی پہ مذاق اڑاتے تھے. داڑھی پہ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے. یعنی کہ جب بھی داڑھی دیکھتے تھے مجھے اسامہ بن لادن کہتے تھے. او اسامہ بن لادن کا کیا حال ہے، ایسے کہتے تھے. اور میں کلاس میں کلا داڑھی والا تھا. ٹھیک ہے، اب وہ چائنیز ہیں، غیر مسلم ہیں، قاضی لڑ گئے انہوں لڑ کی سکتے ہیں. ایک دن ایک بندہ میرے پاس آیا، میں نے کہا یار، کہتا ویسے تو نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے، شیو بڑھائی ہوئی ہے تو نے، اس کو کاٹ دے یار، اٹ ڈزنٹ لک نائس، یہ اچھی نہیں لگتی. اچھا وہ عیسائی تھا. اب سنیے گا ذرا، صرف ایک دفعہ میرے بھائی اگلا بندہ آپ کی بات سن لینا کایا پلٹ جاتی ہے پوری. میں نے کہا تجھے پتہ میں نے داڑھی کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ اگر میں نبی کا نام لیتا تھا وہ تو اس کی قدر. میں نے کہا میں نے داڑھی رکھی بیکاز آئی لو جیزس پیس بی اپون ہم. میں داڑھی رکھتا ہوں کیونکہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور میرا یہ ایمان ہے جب عیسیٰ دنیا میں تھے ان سے سونا بندہ دنیا میں اور کوئی نہیں تھا. میں نے کہا اب ہم نہیں مانتے، تم مانتے ہو. وہ جو تصویر لگائی ہوئی چرچ میں لگائی ہوئی عیسیٰ کی، کہتا لگایا، میں اس کی داڑھی ہے. تھوڑا سوچ کہتا ہاں ہے. میں کہا تیرے سے وڈا تو پھر عیسیٰ کا ماننے والے ہم ہوئے نا. ہم تو داڑھی لے کے آگے سے جگتے بھی سن رہے ہیں، ہم تو داڑھی لے کے آگے سے تانے بھی سن رہے ہیں. کس کے؟ جو عیسائی ہیں. اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقشے قدم پہ چلنا عیسائی ہے نا، تیرے سے بڑے عیسائی تو ہم ہیں بھائی. اس کے بعد نا جب بھی وہ میری داڑھی کو دیکھتا تھا نا تو ملیشین زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے باگوز. باگوز کو کہتے ہیں کمال ہے. ایسے ایسے کہتے باگوز. میں کہا ان تو کہیں گا، ان تو کہیں گا. اس کے بعد کبھی اس نے مجھے تانا ایک دفعہ سنا ہے، بس ایک دفعہ. میرے بھائی یہ درمیان میں جو مگرمچھ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ ہندوؤں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، عیسائیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور کچھ مسلکوں کے اندر بھی مگرمچھ ہوتے ہیں. یہ ملنے نہیں دیتے، یہ بات نہیں کرنے دیتے. ایک دفعہ آپ ٹھنڈے دماغ سے دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے جب بات کرتے ہیں آدھے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. اگر ہم سینما گھروں کی لائن کے اندر ایک ہی لائن میں کھڑے ہو سکتے ہیں، عیسائی بھی، یہودی بھی، مسلمان بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، مسجد کی لائن میں کھڑے نہیں تو کچھ تو فنڈا ہویا نا بھائی. کہیں پہ تو کچھ غلط ہوا ہے نا. کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، دنیا داری چلا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی مسلک نہیں آتا. لیکن جیسے اللہ کے دین کی بات آتی ہے سارے وکھرے وکھرے ہو جاتے ہیں. کہیں پہ تو کچھ کام خراب ہوا ہے نا میری جان. آپ اپنی رائے رکھتے ہوئے بھی میرے بھائی زندگی گزار سکتے ہیں، مختلف رائے رکھتے ہوئے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. ادب سیکھیں. اور اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ اصول ہے کہ بظاہر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مختلف رائے رکھنے کے باوجود بھی میرے بھائی دونوں بندے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ والا اصول ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. والد بیٹے کو کہتا ہے، نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں، نوجوان کہتا ہے میرا بیاہ کراؤ، اور والد کہتا ہے تیرا بیاہ نہیں کرانا. اب بچہ یہ سمجھنے لگ جائے میرا پیو ہے یہ میرا دشمن، سلطان رائے ساڈے گھر یہی ہے، ویلن میرا یہی ہے، تو باپ کی نظریے سے نہیں سوچ رہا. میں نے جمع تجھے، میں نے تجھے بڑا کیا ہے، اور تو اس قابل، اور تو اپنے آپ نہیں سنبھال سکے تو بڈھی سنبھالیں گا. میں تجھے 2-4 دفعہ دکان پہ بٹھا کے دیکھ رہا تو کنک ذمہ دار ہیں. تو ابا اس نظر سے دیکھ رہا ہے میرے بھائی کہ ابھی یہ ذمہ دار نہیں ہوا. لیکن باپ کو بچے کی نظر سے بھی دیکھنا چاہیے. جتنا گند ہو گیا نا معاشرے کے اندر اس کو بھی دیکھنا ہے آپ نے. موبائل کے اوپر ننگی فلمیں ہیں بھائی، ننگی، اور ننگ دیکھ دیکھ کے یہ بچہ آپ کا جوان ہو رہا ہے. اگر زنا کر دیا تو یاد رکھیں وہ تو پکڑا جائے گا، لیکن اس معاملے میں باپ بھی پکڑا جائے گا. تو جہاں پہ بیٹے کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دونوں کیا ہیں، درمیان میں کہیں پہ آ جاتے ہیں. میں تھوڑا سا ذمہ دار ہونے کی کوشش کرتا ہوں، آپ تھوڑی ساڈی بھی خیر کرو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم بھی مرد ہیں، آپ بھی مرد ہیں، اور جو معاشرہ ہے یہ مردانگی کو للکار رہا ہے. اللہ کا واسطہ ہے ساڈی کو مدد کرو، اور درمیان میں آ کے کیا کریں، بیاہ کر لیں. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ لیکن اگر باپ بچے کو متنفر نظروں سے دیکھے، اس کی رائے کا احترام نہ کرے، اور بیٹا باپ کو گیم کہیں پہ بھی نہیں پہنچنی، نفرت زیادہ ہو جائے گی. سبحان اللہ. حالانکہ باپ اپنی جگہ پہ صحیح ہے لیکن بیٹا دونوں صحیح ہیں. لیکن بظاہر کیا لگ رہا ہے، بیاہ کرنا ہے بیاہ نہیں کرنا، مخالف پارٹیاں لگ رہی ہیں. لیکن میرے بھائی جب آپ دوسروں کا نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کیا لگتا ہے، نہیں 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 نہیں، یہ پڑھا لکھا ہے اور میں ان پڑھ ہوں. ان پڑھ بندہ کسی اور نظر سے دین کو دیکھتا ہے اور پڑھا لکھا، اس لیے ہم میں اختلاف ہو رہا ہے. تو ہم درمیان میں آ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو اپنی عملی زندگی کا جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. 1-2 چاکلیٹیں آپ پلیز لے لیں، 1-2 سوال کا جواب دے دیں. ہاتھ کھڑا کرنا ہے آپ نے پلیز، ٹھیک ہے. تو نام جو ہے نا لیجئے گا پلیز، نام کہ جس صحابی کی ہم نے مثال دی ہے، جس کے ذریعے ہم نے یہ اصول سیکھا ہے کہ 2 مختلف رائے ہونے کے باوجود بھی وہ کیا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو ہم نے صحابی کا نام لیا تھا، کیا نام ہے ان کا؟ جی
معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا وہ اس حدیث کے اندر مسئلہ کیا بیان ہوا جی؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے پلیز. اس حدیث میں نہیں آپ نے گول لیا ہے. جی جی بزرگو کیا مسئلہ تھا؟ تو پھر رسول اللہ نے کیا کہا؟ جزاک اللہ. قرآن 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے. تمہارے لیے جو آسان ہے تم اس لہجے کے اندر قرآن بولے بھائی پڑھ سکتے ہو. تو جو ہم نے واقعہ غزنوی خاندان کا سنایا ہے, کوئی ساتھی بتا دیں, خاص طور پہ کوئی بزرگ بتائیں مجھے, جو غزنوی خاندان کا واقعہ سنایا ہے اس واقعے کا بنیاد کیا ہے؟ کیا مطلب اس میں مسئلہ بیان ہوا ہے؟ تو یہی ہے کہ بچے نے نا مطلب کہ نا اختلاف کیا اور انہوں نے حدیث سے اخذ کر کے کہ اس بندے نے یعنی مطلب کہ نا ابھی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو کل کو جا کے یہ یعنی دونوں مذاہب میں اختلاف مطلب کہ نا اختلاف کا باعث بن جائے گا. تو لہٰذا وہ اپنا مذہب اس نے چینج کر لیا. کچھ اس ٹائپ کا سلسلہ تھا. اس سے مجھے تھا ابھی ہوا ہے ابھی ہوا ہے لیکن آدھا آپ نے ٹھیک بتایا, تھوڑا سا اور بھی ہے. گستاخی کی تھی تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ اللہ کے ولی ہیں. تو یہ دونوں کو دے دیتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. آخری بات ہے انشاءاللہ کہ اگر یہ اصول اپنایا جائے تو یہ دونوں کو اجر ملتا ہے. اس کے لیے کیا حدیث ہم نے بیان کی, کوئی بتائے گا بھائی؟ جی 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 ایک منٹ. جی جی نہیں کون صحیح ہے؟ کوئی بھی کر لے. ہاں عالم علم والا, عامی بندے کے نہیں کر سکتا, علم والا بندہ. ٹھیک ہے, جیسے ڈاکٹر اجتہاد کرتا ہے اس کا آپریشن ہونا چاہیے یا, لیکن وہ نے کیا تو مر گیا بندہ, تو ہم ڈاکٹر کو ذمہ دار کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر ہے نا. لیکن وہی عطائی کار چھڈے تھے ان کی تون لا دیں گے. لیکن صحیح ہو گیا تینوں ہار پاواں گے, تو غلط ہو گیا تو تون لا دیں گے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.